قدر بتا کے بیوی تو بیوی حجر مبارک میں آئے، کوئی پوٹلی سی ہاتھ میں لے رہی ہوئی ہے۔ اما عائشہ نے کہا کملی والے یہ کیا لے کے آئے؟ حضور نے تھیلے میں سے گوشت کا ٹکڑا نکالا۔ اما عائشہ سمجھی آج آپ کا کھانے کو بڑا دل کر رہا ہے۔ اما کہنے کی سونو ذرا تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح، ابھی تیار کرتی ہوں، ابھی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے ابھی دیگڑی چڑھاؤں گی اور ابھی آپ کے لیے بہترین اپنے ہاتھوں سے سالن تیار کروں گی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کسر کوئی نہ چھوڑنا، ذرا اچھی طرح پکانا، ذرا سونا سا پکائیو، ذرا ذائقے دار پکانا۔ اما سمجھی میری جستجو بڑی، میرا پیار بڑا، میرے دل کی تشنگی نے ٹھاٹھے مارنے شروع کر دیے۔ آج کملی والا اپنی پسند کا کھانا کھائے گا۔ جب بنا ہوا سالن تیار کر دیا، میں دیگڑی حضور کے پاس لائی، میں نے کہا سونے ہو دیکھو تو صحیح۔ آپ نے ماں ایسا نہیں، ایسا نہیں، اس کے اندر ذرا پانی زیادہ سرا ڈال دے، ذرا شوربہ ڈال دے۔ جب میں نے شوربہ ڈال دیا، میں نے کہا کملی والے ہاتھ دھلواؤں، کھانا تیار ہے۔ اور ماں ایسا نہیں، یہ سارا سالن ڈبے میں ڈال دے۔ اماں کہتی میں پریشان چھوئی، میں نے کہا کیا پتا ابھی نہیں کھائیں گے، بعد میں کھائیں گے۔ جب میں نے سالن برتن میں ڈال دیا، فرمایا عائشہ یہ سالن مجھے پکڑا دے۔ میں نے سالن پکڑا دیا، حجر مبارک سے آہستہ آہستہ باہر جانا شروع ہو گئے۔ جب باہر نکلے تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہ مجھے دیا نہ آپ کھایا، کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ سنو اور گھر جا کے ذرا اتنی زیر سننا، ساس سسر کو دھکے دینے والوں کھڑے ہو کر میرے عزیزو، وہ تمہیں کہتے ہیں پیٹے میں تیرے لیے گڑ لے کے آیا تھا، پیٹے میں تیرے لیے اصلی گھی لے کے آیا تھا۔ اچھا میں تو کھاتا ہی کوئی نہیں، وہاں رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ بیوی کہتی رہتی اٹھنا، آپ کی مہربانی، میرے ابو آئے ہیں انہیں سلام کر کے آنا۔ اچھا لے تیرا باپ کوئی وزیر اعظم ہے، میں اسے جا کے سلام کروں گا۔ نا ویرا عزت کروانی ہے تو عزت کرنا پڑے گی۔ دیکھ سونے محمد جیسا عزت والا کوئی نہیں، وقار والا کوئی نہیں، شان والا کوئی نہیں۔ ڈبہ اٹھا کے باہر چلے۔ اماں کہنے کی سونو میں منع نہیں کرتی میرے پیارے، میں بوٹی نہیں نکالتی، میں صرف آپ سے شوربہ نہیں مانگتی، بتا تو صحیح کس کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ سنو آپ نے فرمایا عائشہ مدینے میں میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری خدیجہ کی سہیلیاں، اللہ اکبر، جو خدیجہ کو دلہن بناتی تھی، وہ خدیجہ کو اجلا سے دیتی تھی، وہ آج ساری مدینے میں آئی ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں خدیجہ کے جانے کے بعد ہمارا پیار ہی پھیکا پڑ گیا، میں ان کی خدمت کے لیے سالن لے کے جاؤں گا، میں اپنی بیوی کی سہیلی کی دعوت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اماں کہتی جب میں نے اماں خدیجہ کا نام سنا تو میرے دل کے اندر ارمان پیدا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ روٹ سی ہو گئی، سوکن تھی نا، عورت کی فطرت ہے، سب کچھ برداشت کرے گی، سوکن کو برداشت نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں یبکی عائشہ، کیوں برسے؟ کملی والے ہمارے حسن میں، ہمارے جمال میں کوئی کمی رہ گئی؟ ہماری خدمت میں کمی رہ گئی؟ کملی والے کی کسر رہ گئی ہو تو بتا۔ آپ نے کہا عائشہ وجہ کیا؟ کہ جب بھی آپ یاد کرتے ہو خدیجہ کو یاد کرتے ہو، ہمارا نام ہی نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ کہتی بس اتنا سا میں نے کہا، میں اپنے کام کاج میں لگ گئی، پیچھے سے مجھے سسکیوں کی آواز آئی، میں نے مڑ کے دیکھا سسکیوں کے ساتھ ہجکیوں کے ساتھ رو رہے ہیں، روٹی کا ڈبہ ہاتھ میں اور رو رہے ہیں۔ میں نے کہا ماں باپ قربان ہو، میں نے تو ایسی بات آپ سے کوئی نہیں کی کہ جس سے آپ کے دل پہ گراں گزرے۔ فرمایا عائشہ اللہ اکبر، تیرے سخت جملے سے مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی، مجھے میری خدیجہ کے دکھ یاد آ گئے۔ میں کیوں خدیجہ کو یاد نہ کروں جس نے سب کچھ میرے قدموں پہ لا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میرے عزیزو خدیجہ، اللہ اکبر، حضور گھر آئے، اماں خدیجہ کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، نبی غمگین ہو گئے۔ مائی آئی، اللہ کے نبی کسی نے آپ کو کچھ کہا؟ کملی والے میری وجہ سے، ماں تیری وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اے خدیجہ تجھے سونے سے پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ کیا؟ دو چیزیں ایک گھر میں نہیں رہ سکتی، یا دنیا کا مال رکھ لے یا اللہ کے نبی کو رکھ لے۔ جلدی فیصلہ۔ حضور فرماتے میری خدیجہ نے پوچھا بھی کوئی نہیں، یہ فیصلہ آپ کا یا آپ کے خدا کا؟ اماں گئی اور اپنے تکیے کو اوپر کیا، 40,000 درہم جھولی میں اٹھا کے لائی، کہنے لگی محبوبہ ابھی گھر میں یہ، اور حضور کے پیروں پر سارے جھاڑ دیے۔ غلام جی بلال کو بلا لا، ابو ہریرہ کو بلا لا، جہاں دینا دے دے، اپنوں کو دے پرایوں کو دے، خدیجہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھے گی۔
اللہ اکبر. جب 40,000 دے دیے آپ نے فرمایا خدیجہ تیرے دروازے پر 19 اونٹ بدے ہوئے ہیں, اتنی دنیا لے کے کیا کرے گی؟ جسے اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. استعمال کے لیے ٹھیک ہے, بچا بچا کے رکھو گے کس کام کی؟ خود بھی نہ استعمال کر سکے, بچے نہ کھا سکے, اولاد پر نہ لگ سکا. خدیجہ نے حضرت غلام میسرہ سے کہا جلدی کر اونٹ کھول کے رسیاں ان کی گردن پہ ڈال دے, میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی اونٹوں کا روح کس طرف کر کے آیا. جب اللہ کے نبی اب تو راضی, اب تو ہنس کے دکھا دو. فرمایا نا خدیجہ یہ تیرے گلے کے اندر نیکلس نظر آ رہا ہے, یہ سونے کا ہار نظر آ رہا ہے, یہ موتیوں والا ہار نظر آ رہا ہے. خدیجہ اس کا جواب اللہ کو دے سکے گی؟ اماں نے ہار یوں نکالا, نبی کے قدموں پہ ڈال دیا. بس پھر کیا تھا, پہلے خدیجہ رو رہی تھی, پھر آمنہ کا لال رونے لگ گئے, اکھیاں بند ہیں, آنسو مبارک آپ کے رخسار پہ گر رہے ہیں. خدیجہ الکبریٰ عرض کرنے لگی کملی والے ذرا ایک مرتبہ آنکھ تو کھولو. حضور نے آنسو والی آنکھ کھولی, اماں اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھی ہوئی. کملی والے اللہ کی عزت کی قسم جس نے تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا, خدیجہ کے پاس یہ دوپٹہ رہ گیا, یہ کرتا, یہ شلوار رہ گئی. کملی والے اجازت ہے رکھ لو, ورنہ یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دو. سب کچھ دے دیا. اللہ اکبر. نبی کے آنسو صاف نہ ہوئے, خدیجہ کے آنسو نکلنے لگ گئے. ابھی دونوں رو رہے ہیں, اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے. اللہ اکبر. کہ یا رسول اللہ آج خدیجہ نے شور کیا, ایسی تابعداری کر کے دکھائی, اللہ نے مجھے بھیج دیا, میں مال نہیں لے کے آیا. خدیجہ کی اس تابعداری پر جبرائیل خدا کا سلام لے کے اس کے دروازے پر آ گیا. شکوے شکوے میری بہنوں, کبھی اپنے آپ بھی دیکھو تو صحیح کہ غلطی میں بھی کر رہی ہوں, قصور میرا بھی کہیں نہ کہیں سے ہے. 4 نوکرانیاں گھر میں, میرے سے نہیں کپڑے دھلیں گے سردی میں, نوکرانی لا کے دو. میرے سے کپڑے استری نہیں ہوتے, میرے کندھوں میں درد ہو گیا کپڑے استری کرتے ہوئے. 19 خادمیں تھی, کئی 20 کنیزائیں نوکرانیاں سیدہ خدیجہ کے گھر میں تھی 20. جب رحمت عالم تشریف لاتے اماں سب کو چھٹی دے دیتی اور کہتی میں جانوں میرا سونا جانے. اللہ اکبر. پھر اماں خدیجہ آٹا بھی خود گوندا کرتی, روٹی بھی خود پکایا کرتی, حضور کی نوکری بھی خود کیا کرتی. جہاں میرا نبی نماز قرآن سکھانے آیا وہاں میرا نبی ازواجی زندگی بھی بتلانے کے لیے آیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کی زندگی کردار میں, صورت میں, عقل میں, شکل میں, ساری انسانیت کے لیے. جس نے کلمہ پڑھا پڑھ کے سنا دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے نبی سب کے لیے آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے, کامیابی کا معیار ہے, کامیابی کا خزانہ ہے. وقت زیادہ ہے میرے پیارو, بس ارادہ کرو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر زندگی نبھاؤ گے, آپ کی زندگی کو اپناؤ گے. صورت میں, سیرت میں, کردار میں. اپنے چہرے کو ہم نے شیشے میں نہیں دیکھنا بلکہ قرآن کے اوراق میں دیکھنا ہے. ہمارا نبی اللہ اکبر قرآن میں کیسا لگ رہا ہے, حضور کا چہرہ, حضور کی داڑھی, حضور کے سر کی کنگھی کیسی تھی, رحمت والے نبی کا لباس کتنا لمبا ہوا کرتا تھا, تہمت کی اونچائی گہرائی لمبائی کہاں تک ہوا کرتی تھی, اللہ کے نبی کی پگڑی کے امامے کا حصہ کتنا بڑا ہوا کرتا تھا, پاک پیغمبر کی آستین کتنی کھلی ہوا کرتی تھی, اللہ کے پیغمبر کے گلے کا انداز کیا ہوا کرتا تھا, اللہ کے پیغمبر کی چادر کا سائز کتنا تھا, جوتا مبارک میرا نبی کیسے پہنا کرتا تھا, کھانے کا انداز کیا تھا, کھانا کھانے کے دوران کیا عمل تھا, کھانا کھانے کے بعد حضور کیا کیا کرتے, کس اوقات میں زیادہ کھانا پسند کرتے, کہاں کہاں ٹہلا کرتے تھے, رات کو بستر پر نبی کے لیٹنے کا انتظام کیسے ہوا کرتا تھا, نبی کا بچھونا, نبی کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کیسے تھا. جب کردار میں, صورت میں, سیرت میں, عقل میں, شکل میں جب مصطفیٰ کی محبت رنگ کر جائے گی تو رب کعبہ کی قسم پھر حاصل پور والو, خیر پور ٹاما والی والو, ان گلیوں میں چلو گے, دیکھنے والا تمہارے چہرے کو دیکھے گا, خدا کی قسم خدا یاد آ جائے گا, اور ہمارے کردار پہ نظر ڈالی جائے گی تو آمنہ کا لال مصطفیٰ یاد آ جائے گا. رحمانی برادری نسبت بدلو, کمبو برادری نسبت بدلو.
میرے عزیزو اللہ اکبر، ہمارا خاندان راجپوتوں سے بھی ملتا ہے، ہمارا خاندان شیخ قریشوں سے بھی ملتا ہے، لیکن میرے عزیزو اللہ کی قسم مجھے کوئی قریشی نہیں کہتا، مجھے کوئی شیخ نہیں کہتا، مجھے کوئی رانا نہیں کہتا، جو بھی دیکھتا ہے اس ظاہری صورت کو دیکھ کے کہتا اللہ والے آ گئے، اللہ والا کہتا ہے۔ اور میرے عزیزو اس نسبت کے اندر بڑا ہی مزہ ہے، اللہ اکبر۔ گھر والے کو اللہ پریشان نہیں کرتا، اپنے گھر والے ہوں، بندہ خود پریشان ہوتا ہے، بچوں کو اپنے گھر والوں کو پریشان نہیں کرتا۔ ہم اللہ والے بن گئے ظاہری سے، اندر تو پتہ نہیں ہمارے کیا گند بھرا ہوا ہے۔ میں نے میرے عزیزوں پگڑی باندھی، میں جو لوگ اللہ والا کہنے لگ گئے، میں نے داڑھی رکھی اللہ والا کہنے لگ گئے، میں نے چٹے رنگ کا لباس پہنا اللہ والا کہنے لگ گئے، شلوار ٹخنوں سے اونچی کی۔ اگر اتنی سی نسبتوں سے، اتنی سی قربانی دینے سے رنگ بھی بدل سکتا ہے، ڈھنگ بھی بدل سکتا ہے، نسبت بھی بدل سکتی ہے۔ زمین والوں میں پہچان ہو یا نہ ہو، آسمان والوں میں پہچان ہونا شروع ہو جائے تو پھر میرے یارو اس مارکیٹ کے اندر ان چیزوں کی نسبتوں کی خریداری کر لو، سودا سستا ہے۔ آج ہر ایک کے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہہ کے جا رہا ہے، آنے والے وقتوں میں دریا خشک ہونے سے پہلے، اس دریا کا پانی رحمت کا خشک ہونے سے پہلے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے روٹھے رب کو راضی کر لو، اللہ سے اپنے سمن، اللہ سے اپنے مراسم کو سیدھا کر لو۔ میرے عزیزو آج اللہ کو منا لو، ایک بول پہ مان جائے گا، کل 1800 سال تک چیختے رہیں گے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ حضرت بہلول دانا بازار کے اندر کھڑے ہیں، لوگوں کی مٹ بھیڑ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی سودا لے رہا ہے سودا دے رہا ہے۔ بہلول دانا دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئے۔ پچھلے سال میں ان کی قبر پہ کافی دیر بغداد میں حاضری دے کے آیا۔ اللہ اکبر، بڑی نسبتوں کا یہ اللہ والا مالک تھا، فنا فی اللہ تھا، فنا فی الرسول تھا۔ بازار کے اندر کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ کس نے کہا بہلول روٹی نہیں ملی؟ کہ نہیں، پانی نہیں ملا، کہیں تجھے درخت کا سایہ نہیں ملا، روتا کیوں ہے؟ کہ ان چلنے والوں پر، ان پھرنے والوں پر، ان خرید و فروخت کرنے والوں پر مجھے ترس آ رہا ہے۔ کا کیا؟ اللہ اکبر، ان کا رب ان سے راضی ہونا چاہتا ہے، یہ بندے اللہ سے صلح کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ بس یہ کہہ کے بہلول اپنا راستہ لے لیتے ہیں۔ کچھ دل کے بعد بہلول دانا رحمت اللہ علیہ قبرستان کے پاس ملتے ہیں، وہاں بھی کھڑے رو رہے ہیں۔ کہ بہلول عجیب بات ہے، زندوں کی بستی میں بھی رو رہا تھا، مردوں کی بستی میں بھی رو رہا تھا۔ کہ آج معاملہ، بندے بھی وہی ہیں، جگہ بھی وہی ہیں، جگہ بدل گئی، پہلے کھڑے تھے اب یہ پڑے ہوئے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ پہلے وہ صلح کرنا چاہتا تھا، یہ صلح کرنے کو تیار نہیں۔ اب یہ قبروں میں پڑے دھاڑے مار کے راضی ہونا چاہتے ہیں، اب وہ صلح کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ میرے عزیزو قبر والے کوٹھے میں، قبر والے کمرے میں جانے سے پہلے اس سے صلح کر لو۔ اس نے اپنے رحمت والا دست قدرت بڑھا دیا۔ آجا میرا بندہ، اللہ اکبر، زبان ہلانا تیرا کام ہے، رحمت والی چادروں میں ڈھانپ لینا میرا کام ہے۔ آجا میرا بندہ، تیرے آنے میں دیر لگے گی، میرے آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، دیکھ رات کا ایک ہے، میں پہلے آسمان پر آ گیا، تو میرے پاس میرے گھر میں نہیں آیا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے تیرے دروازے پر آ گیا۔ اب بھی میرے عزیزو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرا بندہ، اب بھی میری رحمت والے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے تو تیری نامرادی ہے۔ یا اللہ، قیامت کے دن فرمایا ملء الارض ذهبا ولو افتدى بی، پوری روئے زمین کو سونے سے بھر کے لائے گا، پرواہ نہیں کروں گا۔ آج آنکھوں میں دو آنسو لگا، آنسو لے کے آ جا، میں تیرے آنسوں کی قدردانی کر کے دکھاؤں گا، تیری زندگی کے نقشے بھی بدلوں گا، تیری قسمت کے فیصلے بھی بدلوں گا، رزق کی تنگیاں بھی دور کروں گا، فراخی رزق بھی دوں گا، گھر کے اندر راحت بھی دوں گا، بغیر اے سی میں سکون دوں گا، بغیر ماربل والے کمرے میں کچے جھوپڑے میں اطمینان عطا فرماؤں گا، اطمینان قلب دوں گا، اطمینان سکون عطا فرماؤں گا، تیری اولاد تیری جنت کا ذریعہ بناؤں گا، تیری بیوی تیری جنت کی حوروں کی سردارن بناؤں گا۔ آجا میرے بندے، ہاتھ بڑھا۔ اللہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ عبدالحنان دیر نہ کر، میرے بندے صلح کرنے کو تیار ہیں، ان سے کہہ دے، ذرا ان کے ساتھ مل کے کہلوا دے، سارے مل کے کہہ دو۔ اللہ کیا کہے؟ کہ سارے مل کے کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ،
لو میرے عزیزو اللہ کی قسم اتنی سی بات تھی، ہم نے توبہ کی، معافی مانگی، اس نے صلح کا پیغام بھیج دیا۔ اب کوشش کرنا اسے ناراض نہ کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ اور میرے عزیزو جہاں زندگی اور دور زندگی اور موت کی، دنیا کی اور شیطان کی اور آخرت کی کھینچا تانی ہو، درود شریف کی ڈالی لے لینا، درود شریف کی چھتری کے نیچے آ کے بیٹھ جانا۔ جتنا درود شریف پڑھو گے اللہ کی رحمت اس کے قرب کا ذریعہ بنو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا آخرت میں ملاقات کا ذریعہ بنو گے۔ پھر دیکھنا خدا کی قسم تم آگے دوڑو گے، دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، عقل میں، شکل میں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ سے وعدہ کرو ہر حال میں حضور کی غلامی قبول کریں گے کو انشاءاللہ۔ سنت مبارک کو چہرے پر سجائیں گے، ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، صحابہ کی عزتوں کا دفاع کریں گے، ملک پاکستان کا استحکام بچائیں گے، ملک پاکستان کا نام روشن کریں گے، اپنے گھر کے اندر ماں باپ کی قدر کریں گے، ازواجی زندگی میں پیار کی بہاریں پیدا کریں گے، اپنے لیے بھی سوچیں گے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی سوچیں گے۔ سارے ارادہ کرتے ہو میرے بھائی، اللہ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اور میرے عزیزو ختم نبوت کے صدقے سے کار نبوت جو اس وقت ایک محنت ہے، ایک فکر ہے سردی کے موسم میں، وہ میرے عزیزو رائیونڈ کے اندر، میرے عزیزو پنڈال کے اندر کچے سے فرش کے اوپر کچھ لوگ اللہ کے آگے بیٹھ کر روح کے اسے دکھا رہے ہیں اور مخلوق کے حق میں اللہ سے صلح کروا رہے ہیں کہ اللہ ان کی طرف سے ہم سفارشی پڑھ کے آئے۔ یقین جانو جب وہ رو کے دکھاتے ہیں ان کا رونا ساتوں آسمانوں کے اندر ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یقین جانو نہیں یقین آتا اپنے چاہنے والے کو فون کر لو، پنڈال میں سسکیوں کی آواز آ رہی ہوگی، کوکوں کی آواز آ رہی ہوگی، کوئی صلاۃ و تسبیح میں ہوگا، کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا۔